صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب قربانی نہ کرنے کے بارے میں چند مسائل ہیں۔ قربانی واجب تھی، نہیں کی اور ایام نہر گزر گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ ایام نہر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت ماننی ہے، وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے گا۔ اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کر دے، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائے گا، اور اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اس سے بھی صدقہ کرے۔ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا اور قربانی کے دن نکل گئے، چونکہ اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اور اگر ذبح کا ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہوا۔ یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو، اور اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا، اس نے اس کی قربانی کرنے کی نیت کر لیا، خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی، اس پر قربانی واجب نہ ہوئی، اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے تو وہی جانور صدقہ کر دے، اور ذبح کا ڈالا تو وہی حکم ہے جو مذکور ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ذبح کا ڈالا تو اب زندہ اور ذبح شدہ کی قیمت کے مابین جو تفاوت ہے، فرق ہے، وہ بھی یعنی کہ قیمت کے ساتھ صدقہ کرے گا جو مذکور ہوا۔ اور خریدا نہ ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کر دے، یعنی اگر کسی نے جانور خریدا نہیں ہے، قربانی واجب تھی، اب وقت بھی گزر گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ ایک بکرے کی قیمت جو ہے صدقہ کرنا ہوگی۔ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بکر عید آ گئی، تو اس قربانی کی قضا ان دنوں میں کر سکتا ہے۔ جواب: قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو بھی صدقہ نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ قربانی کی قضا اس سال کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سال چھوڑی ہوئی قربانی کی قضا اگلے سال میں جا کے کرے، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ اب یعنی کہ پورے سال میں جب بھی چاہے اس کی قیمت صدقہ کر دے یا جانور صدقہ کر دے، تو صدقہ کرنا جو ہے اس کو پورے سال کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح واجب قربانی کی جاتی ہے اس طرح سابقہ سال کی قضا کے طور پر اس کو نہیں جانور ذبح کر سکتا۔ خیر، جس جانور کی قربانی واجب تھی ایام نہر گزرنے کے بعد اسے فروخت کر ڈالا تو کیا حکم ہے؟ جس جانور کی قربانی واجب تھی ایام نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو اس کا ثمن، اس کی قیمت، اس کی جو پیمنٹ، اس کی جو قیمت وصول ہوئی ہے اس کا صدقہ کرنا یہ ہے آدمی پر واجب ہے۔ اب اس کو اس کی جو قیمت ہے اس کو دوسرے کاموں میں خرچ نہ کرے، بلکہ وہ قیمت اس کو صدقہ کر دے۔ قربانی کی محنت مانی جانور معین نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ کسی شخص نے قربانی کی محنت مانی اور یہ متعین نہیں کیا، یہ مقرر نہیں کیا، یہ متعین نہیں کیا، یہ معین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بھینس کی قربانی کرے گا یا کٹے کی کرے گا یا بکرے کی کرے گا یا بھیڑ کی کرے گا، تو منت تو ماننا صحیح ہے۔ بکری کی قربانی کر دینا اس کے لیے کافی ہے، اور اگر بکری کی قربانی کی منت مانی تو اونٹ یا گائے قربانی کر دینے سے بھی اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کر دے، اور کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ یہ اس میں عموماً کہہ دیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کہہ دیا جاتا ہے، تو حالانکہ اس میں صرف بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، تو لازمی تو نہیں ہے ہر آدمی قربانی کے لیے بکرا یعنی گائے ہی خریدتا ہو۔ اب کوئی بچڑا خریدتا ہے، کوئی جو ہے بھینس خریدتا ہے، کوئی کٹا خریدتا ہے، کوئی بکرا، کوئی دمبا، کوئی بھیڑ وغیرہ۔ ہاں، جن جانوروں اونٹ خریدتا ہے، جن جانوروں میں
شریعت نے اجازت دی ہے ان تمام کو ذبح کر سکتے ہیں، تو مطلق اس کے لفظ بقرہ کا جو ہے اطلاق ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔